اندھیری رات کا سناٹا تھا، آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور ایک بیوہ عورت زبیدہ اپنے معصوم بیٹے کا ہاتھ تھامے بے بسی کی تصویر بنی ہوئی مدینہ کی طرف جا رہی تھی۔ ظلم نے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی، لیکن اس کے قدموں میں تھکن کا شائبہ تک نہ تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل میں امید کا چراغ روشن تھا، کیونکہ وہ اس خلیفہ کے پاس جا رہی تھی جس کے انصاف کے قصے پورے عالم میں گونج رہے تھے۔ زبیدہ کی نگاہیں آسمان کی طرف تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میرا حق واپس دلوا دے۔ یہ کہانی صرف ایک مظلوم کی نہیں بلکہ اسلامی خلافت کے اس سنہری نظام کی ہے جہاں ظالم کی گردن جھکتی اور مظلوم کا حق اسے واپس ملتا تھا۔ معزز سامعین اکرام، دنیا کی تاریخ میں وہ وقت اپنی مثال آپ تھا جب اسلامی خلافت کا نظام انصاف کا علمبردار تھا۔ خلیفہ وقت رعایا کے مسائل کو خود سنتے اور حق و انصاف کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے۔ انہی سنہری ادوار میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو اسلامی عدل کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گا۔ یہ واقعہ اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کا ہے، جنہیں ان کی دیانتداری اور انصاف پسندی کی وجہ سے دوسرا عمر کہا جاتا ہے۔ مدینہ کی ایک بستی میں ایک مظلوم عورت رہتی تھی جس کا نام زبیدہ تھا۔ وہ ایک بیوہ تھی جس کے شوہر کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا مکان تھا جو اس کی گزر بسر کا واحد سہارا تھا۔ زبیدہ کا ایک ہی بیٹا تھا جو ابھی کم عمر تھا اور اپنی ماں کا سہارا بننے کے قابل نہ تھا۔ زبیدہ ایک نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنی معمولی سلائی کڑھائی سے اپنے بیٹے کی پرورش کر رہی تھی۔ مگر قسمت کی ستم ظریفی یہ تھی کہ اس کے مکان پر ایک بااثر شخص کی نظر پڑ گئی۔ اس شخص کا نام عثمان تھا جو بستی کے رئیسوں میں شمار ہوتا تھا۔ عثمان نے زبیدہ کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنا مکان فروخت کر دے کیونکہ وہ اس جگہ پر ایک بڑا باغ بنانا چاہتا تھا۔ زبیدہ نے صاف انکار کر دیا کیونکہ یہ مکان نہ صرف اس کی چھت تھی بلکہ اس کے مرحوم شوہر کی نشانی بھی تھی۔ عثمان نے پہلے تو پیار سے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی، لیکن جب زبیدہ نے مکان دینے سے انکار کیا تو وہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ ایک رات عثمان نے اپنے آدمیوں کے ذریعے زبیدہ کو مکان سے نکال باہر کیا اور مکان پر قبضہ کر لیا۔ بے بس زبیدہ اپنے معصوم بیٹے کو لے کر بستی کے کونے میں جھونپڑی میں رہنے لگی۔ زبیدہ نے کئی لوگوں سے مدد کی درخواست کی مگر عثمان کے خوف سے کوئی اس کے حق میں آواز اٹھانے کو تیار نہ ہوا۔ زبیدہ نے سوچا کہ اگر بستی کے لوگ عثمان کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تو اسے خلیفہ وقت کے پاس جانا ہوگا۔ اس کا ایمان تھا کہ خلیفہ وقت انصاف کریں گے۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی جہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دربار تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے وقت کے مشہور خلیفہ تھے جن کی دیانتداری اور عدل و انصاف کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ زبیدہ نے ان کے دربار میں پہنچ کر فریاد کی، امیر المومنین، میں ایک بیوہ ہوں، میرا شوہر فوت ہو چکا ہے اور میرا ایک معصوم بیٹا ہے۔ عثمان نامی ایک ظالم نے میرا مکان چھین لیا ہے اور میں بے گھر ہو گئی ہوں۔ میرے پاس کوئی نہیں جو میری مدد کرے، آپ سے انصاف کی امید لے کر آئی ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے زبیدہ کی بات توجہ سے سنی اور فوراً تحقیق کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنے ایک معتمد افسر کو بستی بھیجا تاکہ وہ زبیدہ کے مکان اور عثمان کے دعوے کی حقیقت جان سکیں۔ افسر نے بستی پہنچ کر معاملے کی جانچ پڑتال کی۔ انہوں نے بستی کے لوگوں سے سوالات کیے اور جلد ہی حقیقت سامنے آ گئی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ زبیدہ کا مکان اس کا حق تھا اور عثمان نے زبردستی اس پر قبضہ کیا تھا۔ افسر نے تمام ثبوت جمع کیے اور خلیفہ وقت کے سامنے پیش کر دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فوراً عثمان کو دربار میں بلایا۔ جب عثمان خلیفہ کے سامنے پیش ہوا تو وہ اپنی دولت اور تعلقات پر نازاں تھا، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں حق اور باطل کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ خلیفہ وقت نے عثمان سے پوچھا، کیا تم نے زبیدہ کا مکان چھینا ہے؟ عثمان نے پہلے تو انکار کیا مگر جب ثبوت پیش کیا گیا تو اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عثمان کو حکم دیا کہ وہ فوراً زبیدہ کا مکان واپس کرے اور اس کی بے گھری کے دنوں کا معاوضہ بھی ادا کرے۔ انہوں نے کہا، اسلام میں کسی پر ظلم برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تمہاری دولت اور حیثیت تمہیں حق تلفی کا اختیار بالکل نہیں دیتی۔ عثمان کے لیے یہ سزا بہت بڑی تھی مگر خلیفہ کے فیصلے کے آگے وہ مجبور تھا۔ زبیدہ کا مکان اسے واپس کر دیا گیا اور خلیفہ وقت نے یہ بھی حکم دیا کہ آئندہ عثمان بستی کے کسی کمزور فرد پر ظلم کرنے کی کوشش بالکل نہ کرے۔
زبیدہ اپنے مکان میں واپس آ کر سجدے میں گر گئی۔ اس نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور خلیفہ وقت کے لیے دل سے دعائیں کیں۔ بستی کے لوگ بھی اس واقعے سے متاثر ہوئے اور خلیفہ کے انصاف کے گن گانے لگے۔ معزز سامعین اکرام، یہ واقعہ اسلامی خلافت کے اس نظام عدل کی یادگار ہے جس میں مظلوم کو انصاف ملتا تھا اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جاتی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یہ مثال ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ حکمران کا فرض صرف حکومت کرنا نہیں بلکہ انصاف قائم کرنا اور مظلوم کی داد رسی کرنا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک مظلوم عورت کی نہیں بلکہ اسلامی عدل کے اس روشن دور کی ہے جو آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔